الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق اللہ العظیم. سامعین عید الاضحیٰ، خواتین و حضرات، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. آج امت مسلمہ کی دوسری عید ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے کمٹمنٹ، ان کی قربانیاں اور ان کی جاں فشانیوں کی یاد میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے. قرآن میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، یعنی ان کے اہل خاندان، یہ سب کے سب تمہارے لیے اسوہ ہیں، تمہارے لیے ماڈل ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں. قرآن نے کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں اور ان کی ساری سرگزشتوں کی یادگار کعبۃ اللہ ہے، حج ہے، قربانیاں ہیں. حج کے بعد، طواف کے بعد کہا گیا کہ مقام ابراہیم کو پکڑو، مقام ابراہیم پر آؤ اور نماز ادا کرو. لیکن اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر آنا نہیں، بلکہ ابراہیم کے مقام پر آؤ، ابراہیم علیہ السلام کا کردار اپناؤ، ابراہیم علیہ السلام کا ڈیڈیکیشن اپناؤ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان جیسی سرگرمیاں انجام دو. وہ کیا ماجرا تھا جسے آج ہم یاد کرتے ہیں؟ بے شمار چیزوں میں سے ایک بات وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک اولاد بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ اس اولاد کو جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی تو قربان کر رہے ہیں. بیٹے سے پوچھا: انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے ذرا دیکھ لینا اور بتانا کہ تمہاری رائے کیا ہے. بیٹا کہتا ہے: یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابا جان، آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ امر رب ہے، وہ خواب پریشان نہیں ہے، اور وہ فرمانبردار بیٹا، اطاعت گزار بیٹا. اس نے یہی نہیں کیا کہ ابا سے کہیں کہ ابا جان یہ تو خواب ہے، ابا جان اس کی کوئی تعمیر ہو سکتی ہے. نہیں کہا. وفا شعاری اور اطاعت گزاری کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرزند کہتا ہے: ابا جان وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. نبی کا بیٹا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی خواب کے ذریعے سے دی ہے وہ حکم ہے. اس کی تعبیر کے پیچھے وہ بچہ نہیں گیا. اور اس کے بعد آپ تصور کی آنکھوں سے دیکھیے کہ مکہ ہے شہر، ہر طرف سنسان ہے اور پرہول بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بے رونق پہاڑ ہیں. اس کے بیچ میں ایک سنگلاخ وادی ہے، اس وادی میں ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے، باپ ہے، بیٹا ہے اور بیوی ہے، اور باپ ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں عید قربان کے وقت جو ذبح کرنے لے جا رہا ہے وہ آگے ہوتا ہے اور جانور پیچھے ہوتا ہے اور آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کھینچ کھینچ کر اسے لے جایا جاتا ہے مذبح کی طرف. اور یہ منظر دیکھیے کہ باپ اور بیٹا دونوں خوش خوش خدا کی مرضی اور تابعداری میں دونوں آگے بڑھ رہے ہیں. کوئی کسی پر جبر نہیں کر رہا ہے، بچے کے گلے میں پھندا نہیں ہے،
بچے کو کھینچا نہیں جا رہا ہے، بچہ بھی باپ کے ساتھ خوشی خوشی چل رہا ہے، اس وادی سے آگے نکلا اور مروہ کی پہاڑی پر پہنچا، اور مروہ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر دیا، چھری کو گلے پر رکھ دیا، بس اب ایک کش باقی تھی، خون کا ایک فوارہ باقی تھا، اسماعیل کا ذبح ہونا باقی تھا، اسماعیل کا تڑپنا باقی تھا، جسم کا ٹھنڈا ہونا باقی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اسماعیل کا خون چاہیے تھا نہ گوشت چاہیے تھا، دونوں کی فرما برداری چاہیے تھی، دونوں کا سبمیشن چاہیے تھا، دونوں کا کمٹمنٹ چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا، اس پوری وادی میں جہاں تنہائی ہے، جہاں سناٹا ہے، جہاں خاموشی ہے، ایک ندا آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم رک جاؤ۔ جب انہوں نے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری رک گئی، لگتا ہے کہ آسمان رک گیا، زمین ٹھٹر کر رہ گئی، سانسیں رک گئی، پورا عالم سہما سہما ہوا تھا۔ بچے کے گلے پر چھری تھی، لیکن چھری چلنے سے پہلے آواز آئی کہ رک جاؤ رک جاؤ، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ اکبر، کیا منظر رہا ہوگا، کیسے جلیل القدر باپ اور بیٹے تھے۔ آج کے عید کے خطبے میں میں اپنے بڑوں سے، اپنے دوستوں سے جو فادر ہو چکے ہوں، جو باپ بن چکے ہوں، انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، اور جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے آداب فرزندی سکھائی جاتی ہے۔ پیرنٹنگ کا پیٹرن، پیرنٹنگ کا اسلوب، پیرنٹنگ کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیرنٹنگ کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب کہ اولاد نہیں تھی۔ رب ہب لی من الصالحین، اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا، نیک اولاد مل جائے، صالح اولاد ملے، فرما بردار اولاد ملے، مشن کی علم بردار اولاد ملے، بامقصد زندگی گزارنے والی اولاد ملے۔ یہ تمنا ہو، یہ تڑپ ہو، یہ خواہش ہو، یہ پرسپشن ہو، یہ ویژن ہو، اس کے لیے دعا کی جائے۔ جس کے پاس یہ ویژن نہیں، جس کے پاس یہ پرسپشن نہیں، جن کے پاس یہ تصور نہیں، صالح اولاد ملے، بامقصد اولاد ملے، دین کی خدمت گزار اولاد ملے، ان کے ہاں تو ایک بایولوجیکل پروسیس کے تھرو سے بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، اور سماجی طور پر وہ پلتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بنتا نہیں۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اولاد بنتی ہے جس کے لیے پہلے سے ہم نے دعائیں کی ہوں، راتوں میں اٹھ کر دعائیں ہم نے کی ہوں، اور جب وہ اولاد دنیا میں آ جائے تو ہر صبح ان کے لیے دعا، ہر شام ان کے لیے دعا، ہر نیکی کے کام میں دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، پروردگار ہمیں بھی مسلمان بنا، تیرا اطاعت گزار بنا، مجھے بھی اور میرے اس فرزند ارجمند اسماعیل کو بھی، اور اسماعیل کی اولاد کو بھی، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو، اس کی ذریت سے ایک نئی امت کو برپا فرما جو تیری مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ یہ نمبر 1 ہے پیٹرن آف پیرنٹنگ میں، آداب فرزندی سکھانے میں۔ نمبر 1 ماں باپ کو چاہیے کہ شبانہ روز بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ نمبر 2 بچوں کے سامنے ماں باپ اپنا ماڈل پیش کریں۔ بچے وہی بنتے ہیں جس کا ماڈل ماں باپ پیش کرتے ہیں۔ ماں باپ دنیا پرست ہو، ماں باپ آخرت سے بے نیاز ہو، کوئی اعلیٰ مقصد، کوئی عرفہ مقصد، کوئی بلند کام، کوئی بڑا مشن ان کے سامنے نہ ہو۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ مصداق بن کر اگر ماں باپ زندگی بسر کریں تو بچے بھی ویسے ہی مادہ پرست ہوں گے، بچے بھی ویسے ہی میٹیریلسٹ ہوں گے۔ ان بچوں سے کوئی بڑے کارنامے کی توقع نہیں رکھ سکتے جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کارنامہ انجام دیا۔ ماں باپ کو اپنا ماڈل پیش کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے حضرت ابراہیم کا ماڈل تھا۔ وہ دیکھتے تھے بچپن سے ان کے ابا آ رہے ہیں، کچھ دن قیام کرتے ہیں، کچھ دن دور چلے جاتے ہیں، پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ ابا دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں ملک شام کی طرف، جا رہے ہیں ملک فلسطین کی طرف، وہاں بندگان خدا کو خدا کا تعارف کرانے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے ابو
کام میں لگے ہوئے ہیں، ابا جان کا یہ ماڈل بچے کے سامنے ہوتا ہے تو وہ بھی اس کام میں لگتا ہے، ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچے بھی ویسے ہی ہونے لگتے ہیں۔ پیٹرن آف پیرنٹنگ میں، آداب فرزندی سکھانے میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ماڈل بننا پڑے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک اچھا سا ماحول فراہم کرنا ہے۔ وہ ماحول کیسا ہو؟ آج ہم اپنے بچوں کو جو ماحول فراہم کرتے ہیں، ہم انہیں شہر زدہ بناتے ہیں، ہم انہیں بڑے بڑے شہروں میں پالتے ہیں، ہم انہیں ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں ہر وقت ڈسٹریکشن ہی ڈسٹریکشن ہے، جہاں ذہنوں میں خدا کی بات نہیں آتی، اخلاق و کردار کی بات نہیں آتی، اور پھر اس کے بعد بچوں کی صحبت بھی غلط ہوتی ہے۔ اور آج کی دنیا میں بچوں کے ہاتھ میں گیجٹ ہے، صبح شام اسی میں لگے ہوئے ہیں، گویا ان کا دماغ فری نہیں ہے، ہر آن ان پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے۔ جو تعلیم اور طرز تعلیم ہے اس کا اثر ہے، جو دوست اور احباب ہیں اس کا اثر ہے، اور جو گیجٹس ہیں اس کا اثر ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک ماحول فراہم کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب میں ایک ایسی وادی میں بچوں کو لا کر چھوڑ رہا ہوں جہاں کوئی دانہ نہیں اگتا۔ جب بچے ایسے ماحول میں پلتے ہیں جہاں ڈسٹریکشن نہ ہو تو وہ اپنے ذہن کے اندر جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں سے وہ باتیں کرتے ہیں، بادلوں سے وہ گفتگو کرتے ہیں، کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، خدا ان کے من میں ان کے ذہن میں آتا ہے، نو ڈسٹریکشنز۔ ایسے جگہ بچوں کو انہوں نے پالا۔ یہ تیسرا کام تھا آداب فرزندی سکھانے کے لیے۔ چوتھا اور آخری کام یہ تھا کہ بچوں کو نیک کام میں شریک رکھا جائے۔ ہم بھی نیک کام کرتے رہیں، بچوں کو شریک رکھیں، ہم بھی اچھے کام کریں، بچوں کو نیک کاموں میں شریک رکھیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ جہاں بنانی ہے اس کے فاؤنڈیشنز کی طرف اشارہ کیا۔ غالباً حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ وہاں موجود تھا، اور اس کے بعد باپ اور بیٹے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں شریک ہیں۔ آپ سوچئے کہ وہ جو بیرن ماؤنٹینز ہیں ان میں سے اس زمانے میں جو اوزار اور ہتھیار تھے اس سے پتھر تراش تراش کر باپ اور بیٹا تیار کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھائی جا رہی ہے اور چھوٹا سا معصوم بچہ ہے کہ ابو جان کو پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی، لیکن ایک کارنر اسٹون چاہیے تھا جہاں سے طواف کی شروعات ہو۔ بیٹا بھاگتا ہے صفا کی پہاڑی پر، وہاں بتایا جاتا ہے ایک فرشتہ آیا اور اس نے جنت سے ایک پتھر لا کر ڈالا اور بچے کو بتایا کہ دیکھو یہ پیارا سا پتھر ہے، یہ اٹھا لو۔ وہ پتھر چمک رہا تھا، وہ پتھر روشن تھا، وہ پتھر سفید تھا۔ بچے نے دیکھا کہ بہت خوبصورت پتھر اٹھا کر بھاگ بھاگ کر ابو کے پاس آیا اور کہا کہ ابو دیکھیے کتنا اچھا پیارا پتھر میں نے لایا ہے، یونیک قسم کا اسٹون ہے، یہاں سے ہم طواف کی شروعات کرتے ہیں۔ باپ نے بھی بڑی تعریف کی اور اس کو وہاں کارنر میں نصب کر دیا گیا جو آج کالا ہو چکا ہے، جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ بیٹے کو کہا کہ بہت خوب، بہت شاندار، شاباش، بہت ہی پیارا پتھر تم نے تلاش کر کے لایا ہے۔ اسے نصب کر دیا اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اذان دی گئی۔ اس کے بعد اذان کے جواب میں آج تک حاجی حضرات لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں نے اپنی بات مکمل کر دی اور میں نے بتایا کہ اس میں پیرنٹنگ میں باپ کا بہت زیادہ رول ہے، ماں کا بھی رول ہے، ضرور ہے، لیکن قرآن میں یہاں جو ماڈل پیش کرتا ہے اس میں باپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے اور دوران ہمیشہ بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ نمبر 2، بچوں کے سامنے اچھا سا ماڈل، اپنا ماڈل پیش کریں۔ نمبر 3، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک اچھا سا ماحول گھر میں فراہم کریں۔ اور نمبر 4، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں بچوں کو انوالو کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔